ایک مسئلہ وضو کے متعلق ہے کہ وضو کر لینے کے بعد بعض لوگوں کو دیکھا گیا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے اشارہ کرتے ہیں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے. بعض کو دیکھا گیا کہ انگلی تو نہیں اٹھاتے ہیں لیکن وہ آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، آسمان کو دیکھ کر کے وہ پڑھا کرتے ہیں. تو یہ کرنا کیسا ہے؟ اور جو وضو کی دعائیں ہیں اس میں بہت سے لوگ تو ہر عزم کے وقت الگ الگ دعا پڑھتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعائیں ثابت نہیں ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، وضو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کی تیاری کا نام ہے، پاک صاف ہونا، اور وضو کی بھی عبادت ہے، لہذا اس کو دعا کے ساتھ توجہ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. حدیث پاک میں 3 دعاؤں کا تو اہتمام ملتا ہے. وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، بعض روایتوں میں بسم اللہ العظیم الحمدللہ علی دین الاسلام، یا صرف بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا وضو کو. درمیان میں وضو کی دعا میں آتا ہے جو حدیث پاک میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور وضو مکمل ہونے پر دعا آتی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ 3 دعائیں تو حدیث پاک میں صحیح حدیث میں ہیں اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی ہر عزو کے وقت دعا پڑھنا، یہ جو دعائیں مسنون دعاؤں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہر عزو کی جب چہرہ دھوئیں تو یہ پڑھیں اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود الوجوہ، اور جب ہاتھ دھوئیں تو دائیں ہاتھ پر یہ دعا اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. بائیں ہاتھ دھوئیں تو یہ دعا اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. سر پہ مسا کرے تو اللہم ظلنی تحت. یہ جو دعائیں آئی ہیں یہ دعائیں بہت برموقع ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی خیر کی دعا مانگیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بات صرف اتنی کہ مسنون ہے کہ نہیں ہے، تو دعا مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ صحیح حدیث میں ان دعاؤں کا اس طرح ذکر نہیں ملتا جس طرح کے 3 دعاؤں کا شروع اور درمیان کی اور آخر کی دعا جیسا کہ بتائی گئی وہ ملتا ہے. اس لیے سنت سمجھ کر نہ پڑھیں، صرف اپنی حاجت سمجھ کر کے پڑھیں، اپنی ضرورت سمجھ کر کے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور بعض ضعیف روایتوں میں دعاؤں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور اعمال کے تعلق سے ضعیف روایتوں پر عمل کرنا ممکن بھی ہے. اس لیے ہم جو ہے ان دعاؤں کا اگر پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اب بات وہ رہ گئی جس کا سوال کیا گیا تھا کہ وضو کے بعد جو لوگ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں یا انگلی اٹھا کر کے دعا پڑھتے ہیں، اس کی کیا اصلیت ہے؟ تو نگاہ دعا میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا عام دعاؤں میں تو جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. دعا جو ہے انابت و توجہ کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر کے مانگی جائے، یا یہ کہ جب پڑھی بھی جائے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وضو کے بعد والی دعاؤں میں احادیث میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کا ذکر ہے. لہذا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے پڑھی جائے تو یہ بھی صحیح ہے اور جو ہے سنت سے ثابت ہے. البتہ انگلی اٹھانے کا جہاں تک تعلق ہے کہ انگلی اٹھا کر کے دعا پڑھنا، یہ انگلی اٹھانے کا ذکر کسی روایت میں نہیں ملتا. بعض فقہاء نے اگرچہ اس کو بھی مستحسن قرار دیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معنی کی مناسبت سے یا کسی اور موقع پر جو ہے قیاس کرتے ہوئے. لیکن بہرحال تو اگر ہم انگلی کوئی اٹھا رہا ہے تو ہم اس کو منع تو نہیں کریں گے، لیکن سنت چونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے لہذا ہمیں صرف یہ 2 کلمہ تشہد پڑھ لینا ہی کافی ہے. اور اگر چاہیں تو قبلے کی طرف چہرہ منہ اٹھا کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے، اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے. جب انگلی اٹھانا منقول نہیں ہے تو ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، جائز ہونا اور بات ہے. تو لہذا جو ہے ہمیں 3 دعاؤں کا تو اہتمام کرنا چاہیے. کامل طریقے پہ وضو کرتے ہوئے ہر عضو کو اچھی طرح دھونا، دنیا کی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے، توجہ اللہ کرتے ہوئے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں، درمیان میں وہ دعا عرض کی گئی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور اخیر میں جو ہے یہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ پڑھ لیں. یہ پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ بھی اٹھا سکتے ہیں، انگلی اٹھانے کی حاجت نہیں ہے. کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اس سے منع نہیں کریں گے چونکہ اس کا ذکر بھی فقہاء نے کیا ہے.